جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي فی الحیات الدنیا۔ تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل کرے گا اور ایک حصے کو چھوڑ دے گا، تو ہوگا کیا؟ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ دین کے ایک حصے پر عمل اور ایک حصے کو چھوڑ دینا، تو اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اب ایک سزا تو یہ ہے جو دنیا میں دے دی گئی، اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے اندر شدید عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ ایک تو دنیا کا عذاب، اور ایک وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ دین کے ایک حصے پر عمل کیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، یہ تو لقب ہے جو دنیا میں ہمیں مل گیا ذلیل اور رسوائی کا، یہ ٹائٹل ہمیں دے دیا گیا۔ کیوں؟ ریزن کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہم نے دین کے ایک حصے پر عمل کیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا، اور آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب دیکھیے کہ آج ہم اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ دنیا کا ہر پانچواں انسان مسلمان ہے، دنیا کا ہر پانچواں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ، کتنا بڑا خطہ مسلمانوں کے قدموں میں ہے۔ انڈونیشیا کے جزائر سے لے کے موریتانیا کے ساحلوں تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطہ مسلمانوں کو دیا۔ انڈونیشیا کے جزائر سے چلیے موریتانیا کے ساحلوں تک پہنچ جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین مسلمانوں کو دی، یہ خطہ مسلمانوں کو دیا، سولڈ علاقہ مسلمانوں کے پاس۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمت مسلمانوں کو دی، معدنیات مسلمانوں کو دیے، گولڈ مسلمانوں کو دیا، اور آج کی سب سے بڑی قیمتی شے تیل، آئل کے ذخائر مسلمانوں کو دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی نعمت تھی جو مسلمانوں کو نہیں دی؟ ہر نعمت سے مسلمانوں کو نوازا، سونے سے لے کے تیل تک کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو لیس کیا، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا۔ لیکن حضرات محترم، آج بین الاقوامی مسائل میں آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے؟ بین الاقوامی مسائل کے اندر آج آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے؟ نہیں۔ ہم G7 بیٹھیں گے، G15 بیٹھیں گے، G17 بیٹھیں گے۔ آج کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ملک آپ کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ آج آپ 3 میں ہیں، نہ 13 میں ہیں، کسی میں نہیں ہے آپ۔ بین الاقوامی مسائل میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ کس ملک کی تقدیر کیسے لکھنی ہے، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات محترم، آپ نے دین کے ایک حصے پہ عمل کیا تھا، ایک حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ذلیل اور رسوائی آج مسلمانوں کا مقدر بن گئی،
آج دنیا کی کوئی قوم آپ کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ کی تقدیروں کے فیصلے دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ حضرات محترم، نہ ہم 3 میں ہیں نہ 13 میں، کائی میں نہیں ہیں۔ یہ ذلت کیوں آ گئی؟ دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ آج دنیا میں جہاں لہو ٹپکتا ہے وہ مسلمان کا لہو ہے۔ فلسطین ہو کہ چیچنیا ہو، بوسنیا ہو کہ سیریا ہو، لبنان ہو کہ بغداد ہو کہ افغانستان ہو، جس خطے پہ خون بہتا ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ کوسووا سے لے کر کے لبنان کے ساحلوں تک جس خطے پہ خون بہ رہا ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ آج دنیا کے اندر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان کا خون نہیں بہ رہا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ اتنا سستا ہو گیا مسلمان کا خون کہ پانی کی قیمت زیادہ ہے، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خطے پر، زمین کے ہر خطے پر مسلمان کا خون بہ رہا ہے، لیکن حضرات محترم، ہے کسی ملک میں اتنی طاقت، ہے کسی ملک میں اتنی جرأت، ہے کسی ملک میں اتنی ہمت، ہے کسی ملک میں اتنی پاور کہ سینہ تان کر، چھاتی تھان کر ظلم کے سوداگروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ انف از انف، بہت ہو گیا، بہت مار لیا تم نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، اب ہم مقابلے میں آئیں گے؟ ہے کسی ملک میں اتنی طاقت؟ ہے کسی ملک میں اتنی ہمت؟ ہے کسی میں اتنی پاور؟ حضرات محترم، جائزہ لو تو جواب نفی میں ملے گا، جائزہ لو تو جواب نو میں ملے گا۔ نہیں ہے کسی ملک کے پاس اتنی طاقت، نہیں ہے کسی ملک کے پاس اتنا پاور کہ ویٹو کر سکے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دے سکے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرات محترم، ملک بنے تھے اسلام کے نام پہ، ملک بنے تھے لا الہ الا اللہ کے نام پہ، ملک بنے تھے محمد الرسول اللہ کے نام پہ، لیکن حضرات محترم، کون سا ایسا خطہ ہے مسلمانوں کا، یا کون سا ایسا ملک ہے مسلمانوں کا جہاں ان ملکوں میں اسلام نظر آتا ہو، جہاں ان ملکوں میں محمد عربی کا دین نظر آتا ہو؟ حضرات محترم، جائزہ لو تو جواب نفی میں ملے گا۔ آخر ہم نے کیا کیا ہے اتنے سالوں میں؟ آخر کیا کیا ہے؟ حضرات محترم، میں آپ کو آئینہ دکھانے چلا ہوں، ذرا آپ آئینہ دیکھیے اور سوچئے کہ ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ تیل کے ذخائر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، سونے کے ذخائر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، حالت یہ ہے ہماری کہ سر میں کنگھی کرنے سے لے کے نیل کٹر تک ہم دوسروں کے بنائے ہوئے استعمال کرتے ہیں، کنگھی سے لے کے نیل کٹر تک ہم دوسرے لوگوں کے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم دن میں 5 بار جس جانماز پہ بیٹھ کر کے لادینوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، وہ جانماز بھی چائنا سے بن کے ہمارے پاس آتی ہے۔ جن ٹوٹیوں سے وضو کرتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کی نہیں ہے، عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ جس لاؤڈ اسپیکر سے یہ پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ بھی کافروں نے بنایا ہے۔ ایک سوئی نہیں بنا سکے آپ، ایک جوتا نہیں بنا سکے آپ، کپڑے کی کوئی فیکٹری نہیں بنا سکے آپ۔ یہ جو کفن ہم پہنتے ہیں نہیں، یہ بھی جرمن مشینیں تیار کرتی ہیں، جرمن کی مشینوں کے بنے ہوئے کفن پہننے والے، دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے والے۔ آب زمزم بھی کافر نکال رہے ہیں،
آب زمزم پہ بھی کافروں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، آب زمزم بھی تم خود نہ نکال سکے۔ حضرات محترم، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کے خلاف کا جو کپڑا آتا ہے نا وہ بھی اٹلی سے بن کے آتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ حضرات محترم، کوئی نہیں ہے جو ظلم کے سامنے چھاتی تان کر کے دنیا کو جواب دے سکے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ دین کے ایک حصے پر عمل کیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، آج ظلم ہے، ستم ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، خوف ہے، ہراس ہے، بربریت ہے، حیوانیت اور بہیمیت کا ننگناچ جاری ہے۔ چاروں طرف سے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے، چاروں طرف سے اٹھتی ہوئی فلسطین میں لاشوں کی قطاریں، یہ بلند و بالا عمارتیں، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی ہوئی یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ اجڑتے ہوئے گھر، یہ ویران ہوتی ہوئی بستیاں، یہ عورتوں کے اجڑتے ہوئے سہاگ، یہ یتیم ہوتے ہوئے بچے، یہ ماں کی گود اجڑتی ہوئی، یہ اجڑتا ہوا گلشن، یہ معصوم بچوں کا اجڑتا ہوا بچپنا، یہ نوجوانوں کی لٹتی ہوئی نوجوانی، یہ بوڑھوں کے دلوں سے اٹھتی ہوئی آہیں، یہ ماں بہنوں کی کربی ڈوبی ہوئی صدائیں۔ اے قوم مسلم، یہ منظر بھی تمہارے ضمیر اور احساس کو اگر جگانے کے لیے کافی نہیں ہے، جو تمہارا احساس کب جاگے گا کہ فلسطینی مسلمانوں کا خون خون نہیں پانی ہے؟ کیا تم نے مسلمانوں کے خون کو خون نہیں سمجھا؟ تم اپنی تاریخ بھول چکے ہو، تم نے اپنی ہسٹری کو فراموش کر دیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اسی ہندوستان کی دھرتی سے جب راجہ طاہر کی قید سے ایک خاتون نے آواز دیا تھا تو عرب کا ایک مجاہد نکلا تھا راستوں کے سارے بند توڑتا ہوا، راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوا دنیا کو یہ پیغام دے گیا تھا کہ صلیب و دار سہی، دشتوں کو کسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگے جرس توبہ قتل گاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ حضرات محترم، آج کوئی نہیں ہے جو ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ سلام ہے ان فلسطینی ماؤں پر، سلام ہے ان ماؤں پر، سلام ہے ان بہنوں پر۔ ارے آج کی مائیں تو ٹک ٹاکر پیدا کر رہی ہیں، لیکن سلام ہے فلسطین کی اے ماؤں تم پر، سلام ہے فلسطین کی بہنوں تم پر کہ آج بھی تم ظلم کے سامنے چھاتی تان کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہو کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، کبھی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کتی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرات محترم، تیرے اور میرے بچے ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں، تیرے اور میرے بچے ریلز بنا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے ان فلسطینی جانباز مسلمانوں پر کہ ان کی ماں نے انہیں ٹک ٹاک کا سبق نہیں دیا تھا، ان کی ماں نے انہیں ریل بنانے کا سبق نہیں دیا تھا، جن کے سر پر ہمیشہ موت منڈرا رہی ہو۔ حضرات محترم، وہ زندگی کے سرمایہ کو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں زندگی سے پیار ہے، انہیں موت سے پیار ہے، اور جن کو موت سے پیار ہوتا ہے پھر پوری دنیا ان کے سامنے لرزتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کیونکہ آج تک اسرائیل نے اپنے آپ کو نیوکلیئر کنٹری ڈکلیئر نہیں کیا ہے دنیا کے سامنے، لیکن اسرائیل کے پاس میں نیوکلیئر ویپنز آج بھی موجود ہیں۔ حضرات محترم، یہ چند نہتے مظلوم مسلمانوں نے آج اسرائیل کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ ان کے اندر جذبہ ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ ان کے اندر احساس ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ ان کے اندر اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جذبہ ہے۔ حضرات محترم، ہم تو آج اس ملک میں جیتے ہیں جس ملک کے اندر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مظاہرہ کرنے پر بھی بین لگا دیا گیا ہے، لیکن حضرات محترم، جس حد تک جہاں تک
जिस स्टेज पर तुमसे हो सके आप अपने फलस्तीनी मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, अमल करें। लेकिन हजरात मोहतरम ये याद रखें, मैदान अमल में आने के बाद ही दुआएं कबूल होती हैं। चाइना की जानमाज पर बैठ करके लाख कहते रहो कि अल्लाह तबारक व तआला बस दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर दे, ये फितरत का कानून नहीं है। मैदान अमल में जाना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, कौमों की तकदीर के फैसले इल्म करता है। कौमों की तकदीर के फैसले हजरात मोहतरम ताकतें करती हैं। आज दुनिया ताकत की जबान समझती है। हजरात मोहतरम, जबान से निकलने वाले अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं होती। आज दुनिया ताकत की जबान समझती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्यों नहीं दुनिया के सामने खड़े होकर के वीटो करते हो? लेकिन करें क्या? घरों के अंदर ईसाइयने मौजूद हैं, घरों के अंदर यहूदने मौजूद हैं। वो जिन्होंने बिठाया है हजरात मोहतरम, वो उन्हीं के पिट्ठू हैं। इनके सारे पैसे यूएस के अंदर, वो जब चाहे फ्रीज कर दे, और उसने किया नहीं। हजरात मोहतरम, कितनी बार किया है। इनके पैसे यूएस के अंदर, इनके पैसे बरतानिया के अंदर। क्या करेंगे ये? किस मुसलमान के लिए खड़े होंगे? हजरात मोहतरम, जब 50 साल की जिंदगी हो जाती है, उसके बाद बाकी की जिंदगी यूएस और बरतानिया में गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ऐसे मुसलमान इस्लाम के झंडे को बुलंद करेंगे? क्या ऐसे मुसलमानों की तकदीर के फैसले करेंगे? हजरात मोहतरम, ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आज मुसलमान अपनी तारीख भूल चुका है। तुझे इस्लाम की हिस्ट्री का एक चैप्टर सुनाता हूं। हजरात मोहतरम, ये दमिश्क की सरजमीन है। हजरत फारूक आजम का दौर दौरा है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर दौरा है। सुभान अल्लाह, ये जंग कादसिया का मौका है। दमिश्क पर हजरत फारूक आजम ने अपने सिपाही भेजे हैं, लेकिन दमिश्क फतह होता नजर नहीं आता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए, लेकिन जंग का कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतने में मुस्लिम सिपाहियों ने क्या देखा कि एक घुड़सवार चेहरे पे नकाब डाले हुए बड़ी तेजी से मुसलमानों के लश्कर के करीब आता है, गिरदो गुबार उड़ाता हुआ। जब लश्कर इस्लाम में पहुंचा तो लश्कर इस्लाम में एक जज्बा पैदा हो गया। लोग आवाज देने लगे कि अब तो फतह होना यकीनी है। कहा क्यों? कहा खालिद इब्ने वलीद आ गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने खालिद को भेज दिया है। अब हजरत खालिद आ गए हैं जंग के मैदान में। हजरात मोहतरम, आप जब जंग के मैदान में आते हैं, अब मुसलमानों का एक वलवला है, एक जज्बा है, एक शौक है। हर एक तरफ नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। एक खालिद 60,000 के लश्कर को मुखातब करके कहता है कि अब या तो कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई बन जाओ, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने दामन इस्लाम में पनाह ले ली तो तुम्हारे लिए जन्नत है। आओ मुझसे मुकाबला करो। जब 60,000 का लश्कर ये देखता है, एक फर्द और हमसे एक फर्द और 60,000 को लड़ने की दावत दे रहा है। खालिद ने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम खालिद रखा है, मेरे रसूल ने मुझे सैफुल्लाह का लक़ब दिया है, मेरी मां ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हैं, मौला मेरे बेटे के जिस्म में खून का एक एक कतरा जब तक इस्लाम की आबियारी के लिए न बह जाए मुझको सुकून न मिलेगा। कुर्बान हो ऐसी माओं पर जो अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करती हैं। सलाम है हजरत खालिद की वालदा पर कि वो कह रही हैं, मौला जब तक खालिद के जिस्म में खून का एक कतरा है, अगर वो इस्लाम की आबियारी के लिए बह जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। हजरत खालिद ने मुखातब करके कहा, ऐ रूमियों, अब या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। 60,000 के लश्कर जर्रा
جرار نے جب یہ سنا کہ ایک فرد اور 60,000 کو لڑنے کی دعوت دیتا ہے، غیظ و غضب میں تلملا اٹھے، تلواریں چلنے لگی، نیزے اٹھے، حضرات محترم تیر برسنے لگے۔ اب جنگ کا سما ہے، ادھر لشکر جرار ہے 60,000 کا، ادھر چند سپاہی ہیں مسلمانوں کے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ خالد نے چند سپاہیوں کو لے کر کے 60,000 کے لشکر جرار کو دھول چٹائی تھی۔ اور عالم اسلام میں تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن دمشق کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے پکار کے کہا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن وہ سچے مسلمان تھے، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں اللہ اور اس کے رسول کا کردار پنہا تھا۔ لیکن حضرات محترم آج کا مسلمان، اس کے کردار میں رسول اللہ کا کردار نظر نہیں آتا، اس کی رفتار میں رسول اللہ کا کردار نظر نہیں آتا، اس کی گفتار میں رسول اللہ کا کردار نظر نہیں آتا۔ حضرات محترم جس ہاتھ میں شمشیریں ہونا چاہیے تھی، ان ہاتھوں کے اندر پتنگیں نظر آ رہی ہیں۔ جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں کے اندر بلہ اور بیڈمنٹن نظر آ رہا ہے۔ جن ہاتھوں کے اندر قرآن ہونا چاہیے تھا، ان ہاتھوں کے اندر تاش کے پتے نظر آتے ہیں۔ جن ہاتھوں کے اندر حدیث ہونا چاہیے تھی، ان ہاتھوں کے اندر لڈو کے گیم نظر آ رہے ہیں۔ جن ہاتھوں کے اندر رسول اللہ کی حدیث ہونا چاہیے تھی، ان ہاتھوں سے آج مسلمان کا بچہ گیم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہاں سے بدلیں گی مسلمانوں کی تقدیریں؟ کہاں سے آئے گا انقلاب مسلمانوں کے اندر؟ انقلاب گیم کھیلنے سے نہیں آتا، انقلاب پتنگیں اڑانے سے نہیں آتا، انقلاب لوڈو کھیلنے سے نہیں آتا، انقلاب شطرنج کی چالیں چلنے سے نہیں آتا، اسلام انقلاب چوسر کھیلنے سے نہیں آتا۔ انقلاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، انقلاب کے لیے ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ علم سے مضبوط ہوئیے، اپنے آپ کو علم کے کردار سے، اسلام کے کردار سے آراستہ و پیراستہ کریے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ وطنا فطرت کا قانون ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ پہلے تمہیں اور ہمیں خود کو اپنی حالت بدلنا ہوگی، اس کے بعد آپ دعا کریے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حالت کو بدلے گا، اور ضرور بدلے گا۔ اس نے بدلی ہے قوموں کی تقدیریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں آج ان فلسطینی مظلوموں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ رب قدیر ان تمام کے لیے غیب سے مدد فرمائے۔ الہ العالمین ان کے لیے آسانیوں اور آسائشوں کے رستے قائم و دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔